حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات آج بے دینی کیوں آ رہی ہے کہ آج نوجوان کا نبی سے تعلق نہیں، نبی کی حدیث کا پتہ نہیں، نبی کی بات کا پتہ نہیں، نبی کی سنت کا پتہ نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، احادیث کو نہیں دیکھا، علماء کے قریب نہیں آئے۔ اور آج کیا ہے، پیدائشی مسلمان ہیں لیکن صبح سکول جب ہماری اولادیں جاتی ہیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا نظر آتا ہے یا یہ نصارہ اور یہودیوں کا نظر آتا ہے کہ وہ تو ٹائی پہنتے تھے کہ صلیب کا نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھائے گئے، ان کا عقیدہ ہے اس لیے انہوں نے پہنی ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو کیوں پہنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر ان کی غلامی میں چلے گئے، ہم نے اپنے نبی کو وہ پرائرٹی نہیں دی ہے جو ہمیں دینی چاہیے تھی، اور آج ہم کلمہ ان کا پڑھ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو ہم نے اس طرف، پھر بالوں کا سٹائل ہم نے غیر مسلموں کا بنایا، لباس غیر مسلموں کا ہم نے پہنایا، اور جب یہ صبح نکلتا ہے کبھی بھی دیکھ کر نہیں لگے گا کہ یہ ایک مسلم جا رہا ہے۔ آپ لباس سے نہیں ثابت کر سکیں گے، اندر کی سوچ تو بڑی چینج ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں آج ہمارا لباس کا تعلق، بالوں کا تعلق، وضاقت کا تعلق، کھانے پینے کا، تہذیب و تمدن کا اپنے نبی سے کٹ چکا ہے۔ یہ آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ میری جذباتی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ آج ہم اس نقشے سے دور بھاگتے ہیں اور ہم غیر مسلموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے رب نے ہمیں ذلیل کیا، بے شک ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے کہ تم میرے نبی سے بے وفائی کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ اس کا کبھی سوچنا بھی نہ، جس قوم نے وفا کی ہے انہوں نے محبت کی انتہا کر دی ہے اور تم تک وہ چیزیں پہنچا دی ہیں۔ آج صرف پڑھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کا لباس کیسا تھا، نبی کا انداز گفتگو کیسا ہے۔ نبی نے 11 شادیاں کی ہیں اور وہ شادی کا پورا نمونہ سامنے، 4 بیٹیوں کو رخصت کی ہے تو باپوں کے لیے نمونہ ہے کہ بیٹیاں کیسے بیائی جاتی ہیں، اور آپ نے خاندان سے جو مراسم رکھے وہ ایک نمونہ ہے۔ آپ تاجر تھے اور تجارت کیسے ہوتی ہے آپ نے کر کے دکھائی ہے، اور یہ 1.25 لاکھ لوگ دیکھتے رہے اور ان میں سے سب نے آپ کو فالو کیا، محبت کی ہے، تعلق کو مضبوط بنایا ہے، تو دین 100% ان کی زندگیوں میں چلا گیا اور وہ صحابہ اس پر کھڑے ہو گئے اور غیر مسلموں کی تہذیب کو نہیں تسلیم کرتے۔ ان کے ماحولوں میں بھی جا کے وہ سنت رسول پہ اکڑتے تھے، وہ کہتے ہم تمہاری تہذیب کو نہیں مانتے، چونکہ دین مضبوط ہو گیا تھا رسول کے اس تعلق کی وجہ سے، یہ نسبت انہوں نے مضبوط بنائی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک صحابی غیر مسلم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان پہ کھانا لگا ہے اور یہ کتابوں میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اچانک اس صحابی کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ جب وہ صحابی دسترخوان پہ بیٹھے لقمہ گرتا ہے، نبی کی سنت کیا ہے کہ اگر وہ لقمہ گرے اس کو چھوڑو نہیں، اس کو اٹھاؤ، ساتھ مٹی لگی ہے صاف کر لو، اس کو کھا لو۔ اور جب وہ گرا، اب ظاہر بات ہے وہ اجمی بادشاہ کا دربار ہے، وہاں تو ایسے ہوتا نہیں ہے، صحابی نے لقمہ اٹھایا، ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ کیا سوچیں گے یہ اتنے بھوکے ہیں کہ نیچے جو گرتا ہے اس کو بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ جو ہی جملہ بولا، اب اس صحابی نے جو جملہ بولا ہے اوے میں اپنے محبوب نبی کے طریقے اور سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، میں اپنے نبی کے اس طریقے اور سنت کو چھوڑ دوں ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بے شک ان کے دماغوں میں میرے بارے میں کوئی تصور قائم ہو، میں اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو لینا ہے، میں کسی کی تہذیب تمدن کو نہیں لیتا۔ یہ تھے وہ مسلمان کہ جن سے اللہ نے کام لیا اور دنیا میں دنیا کی خلافت ان کو عطا کی ہے۔ آج ہم وہ نہیں رہے، نہ ہمیں قرآن آتا ہے نہ ہم نے کبھی حدیث پڑھی، ہمارا لباس سر سے پاؤں تک نبی کے دشمنوں کے ماحول میں، تعلیم میں وہ چیز چلی گئی کہ بچہ انگریزی پڑھے گا، ساتھ وہ بے دین بن کر آ گئے، پیسے لگا کر اس کو دین سے دور کر دیا، سوچا بھی نہیں کہ اس کو ڈالنا کہاں ہے۔ آج اگر کہیں نبی کا لباس، داڑھی، یہ ساخت اگر زندہ ہے صرف مدرسوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، دینی مدارس سب میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے مغربی تہذیب کے پیچھے ان کا پڑا ہوا نہیں جاتا، وہ اپنے نبی سے تعلق رکھتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل یہ ہیں، رول ماڈل یہ ہیں، نمونہ
یہ ہیں, مثال یہ ہیں, قائد یہ ہیں, رہبر یہ ہیں, امام یہ ہیں, کلمہ میں نے ان کا پڑھا ہے. اس لیے جب دین پر ہٹ ہوتی ہے سب سے پہلے مولوی کھڑا ہوتا ہے, طالب علم کھڑا ہو جاتا ہے, جو دین میں ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گا. اور یہ لبرل طبقہ کہتا ہے یہ جذباتی ہے, اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. ارے میاں تیرے اندر فرق آ گیا ہے, تو جس لائن پہ چل پڑا ہے تجھے نہ مغرب قبول کرے گا نہ تجھے مدینہ قبول کرے گا. اس لیے آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نبی سے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے. یہ تبلیغی جماعت ہر بندے کو وصول کر کے یہی پریکٹس کراتی ہے, ذرا 3 دن کے لیے آؤ تمہیں ہم بتائیں حضور کھاتے کیسے تھے, حضور بولتے کیسے تھے, سرما کیسے ڈالتے تھے, وضو کا طریقہ سکھائیں گے. جب وہ 3 دن لگا کے آتا ہے اس کا سینہ, اس کے اندر شرح صدر ہے, اطمینان ہے, اب وہ 10 دن کے لیے بھاگتا ہے. عام بندہ کہتا ہے بیوقوف آدمی ہے, بیوی بچے گھر میں اور یہ بھاگ رہے. ارے میاں تجھے خبر ہی نہیں ہے, اس کو آج اپنے نبی سے نسبت ملی ہے, پھر وہ کہتا ہے میں 40 دن لگاؤں گا, پھر وہ کہتا ہے میں سال لگاؤں گا, پھر وہ پیسے دیتا ہے اپنے اوپر لگا رہے, پھر ادارے سے چھٹی لے رہے, پھر وہ بھاگ رہے اور اپنے ہر دن میں 2.5 گھنٹے اپنی مسجد میں دے رہے. اس کو لوگوں کی فکر پیدا ہو گئی ہے. یہ علماء کی محنت ہے, یہ مدرسوں کی محنت ہے. آج ہمیں حدیث سے تعلق جوڑنا ہے, سنت سے جوڑنا ہے. سارے ساتھی کریں گے کوشش. جزاکم اللہ.